جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب سے براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسر علی صاحب. سوال کیجیے گا. یاسر علی صاحب مائک انمیوٹ کیجیے, سوال کیجیے. السلام علیکم. پرماننٹ کنٹراسیپشن لائک ٹیوبر لائگیشن فار دی ویزیکٹومی، اس کے آپ کا علمی استدلال کیا ہے؟ یہ منع کیسے ہے؟ نس بندی کے حوالے سے. ہاں, اپنے آپ کو بانچ کر لینا. نس بندی پرماننٹلی آپ اگر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. نس بندی ایک ایسا اقدام ہے جس کے لیے کوئی طبیب ہی آپ کو رائے دے سکتا ہے. یعنی کسی ڈاکٹر سے آپ معلوم کریں کہ کیا وہ آپ کی کوئی طبی ضرورت بن گئی ہے. اگر وہ کوئی طبی ضرورت بن گئی ہے تو ضرور اس میں کوئی معنی نہیں، لیکن کوئی طبی ضرورت اگر نہیں بنی تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. طبی ضرورت ہے، کوئی اخلاقی ضرورت ہے. اخلاقی ضرورت ہے تو حادثہ اخلاقی فیصلہ کرے گا، مذہب بھی فیصلہ کرے گا. طبی ضرورت ہے تو اس کا فیصلہ کوئی طبیب کر دے گا. جی اسمام صاحب، کثرت اولاد کے خدشے سے بچنے کے لیے بسا اوقات خواتین بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں، یا یعنی مقصود یہ اس میں ہوتا بھی ہے. وہی ہے، یعنی آپ کی نفسیاتی حالت کیا ہے، آپ کی طبی ضرورت کیا ہے، اس کا فیصلہ بھی کسی طبیب کو کرنا چاہیے. اگر وہ آپ کی ضرورت بن گئی ہے تو وہ ایسا کر دے گا، لیکن اگر ضرورت نہیں بنی تو پھر اس کو بھی اجتناب کرنا چاہیے اور خود فرد کو. جی واضح. ایک ایک سوال پوچھیں گے. عافیہ خان صاحبہ سوال کیجیے گا. آپ کا مائک ہے میوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دعا کے لیے کیا ایٹیکیٹ زیادہ بہتر ہے؟ یہ کہنا کہ یا اللہ یہ چیز ہمیں دے دے اور اس میں ہمیں خیر عطا کر دے، یا پھر یہ کہنا کہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں دے دے؟ دعا بندہ اپنی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کے لحاظ سے کرتا ہے. بہت سے وہ معاملات ہیں جس میں مثلاً پیغمبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے بات کرتے ہیں. اسی طرح بڑے علماء ہیں، غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ ہیں، اصحاب عزیمت ہیں. عام آدمی کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے بے تکلف بات کرے، جو کہنا چاہتا ہے کہے، جو اپنی درخواست پیش کرنا چاہتا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جو وہ آپ کے لیے مناسب سمجھے گا، اچھا سمجھے گا، وہ دے دے گا، اور جو مناسب نہیں سمجھے گا وہ نہیں دے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض بدوؤں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی گفتگویں کیں تو ان پر آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، زیادہ سے زیادہ توجہ دلا دی کہ ایسے مانگ لو بہتر ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اپنے پروردگار پر بھروسہ کرے، معاملات اس پر چھوڑ دے، اس سے خیر مانگے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اور بس. باقی تو وہ سب دیکھ رہا ہے، دل کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے مسائل کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے وہ بھی جانتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اسی طرح سے یعنی بندگی کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس پروردگار کے سامنے سر نیاز جھکا دیں اور اس سے خیر کے طالب ہوں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ بالاجمال ہی میں یہاں گفتگو کر سکتا ہوں. زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے تو نمونے کے طور پر رسول اللہ کی دعائیں اپنے سامنے رکھیں. ان سے زیادہ اچھی دعائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ میں نے بھی ان کا انتخاب کر کے بہت سی دعائیں اپنی کتاب میزان میں جمع کر دی ہیں. الگ سے بھی بہت سے مجموعے موجود ہیں، اور حدیث کے مجموعوں میں بھی کتاب الدعوات الگ سے ہوتی ہے، اس میں دعائیں ہی ہیں رسول اللہ کی. ان کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بہتر کیا ہے. لیکن بس بہتر ہی آپ جس کیفیت میں ہیں، جو آپ کی ذہنی حالت ہے، جو آپ کی ضرورتیں ہیں، ان میں کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں ماں.
جی شکریہ. آگے بڑھاتے ہیں. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو ہم نے بھی جمع کیا ہوا ہے. غامدی صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے چھپی ہوئی بھی ہیں اور پڑھی ہوئی بھی ہیں, ہمارے چینل پہ دیکھی جا سکتی ہیں. آگے بڑھاتے ہیں. الماس ادریس سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ نیپال میں نوجوانوں نے, جن کو جین زی بولتے ہیں, انہوں نے حکومت کے خلاف, جو کہ ان کے خیال کے مطابق کرپٹ تھی, ان کے خلاف انہوں نے ہنگامے برپا کر کے اور آگ لگا کے تو حکومت کو بدل دیا, بلکہ انہوں نے وہاں کے جو سیاستدان تھے, جو حکمران تھے, ان کو ملک سے باہر نکال پھینکا. تو میں اس معاملے میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ کیا اس طرح ہی کرنا چاہیے تھا, اور یہ کیا بالکل ٹھیک ہے, اور ایسا کیوں ہوا؟ یہ حکومت سے لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں, وہ بالعموم کم ہی پوری ہوتی ہیں, اور ہمارے جیسے ملکوں میں تو بعض اوقات بالکل ہی پوری نہیں ہوتی. چنانچہ ان میں غم و غصہ بھی ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے. اس تبدیلی کے راستے اگر پرامن طریقے سے کھول دیے جائیں تو یہ واقعات نہیں ہوتے, ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ راستے بند کر دیے جائیں, جیسے بعض جگہوں پر استبدادی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں, یا یہ ہے کہ راستے بظاہر تو کھلے ہوں لیکن ان میں اعتماد ختم ہو جائے, یہ معلوم ہو کہ کوئی چیز بھی ہمارے لحاظ سے عدل و انصاف کے ساتھ نہیں ہوگی, انتخابات بھی ہوں گے تو ان کے نتائج بھی کوئی اور طے کرے گا. یہ اس طرح کی صورتحال اگر ہو جائے تو پھر لوگوں میں اس استبداد کے خلاف یا اس طرح کی صورتحال کے خلاف ایک جذباتی نوعیت کا ہیجان پیدا ہو جاتا ہے. اس ہیجان میں یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں. بنگلہ دیش میں بھی ہم نے دیکھا ہے, لیبیا میں دیکھ رہے ہیں, سوڈان میں دیکھ رہے ہیں, عرب بہار میں بھی یہی صورتحال ہوئی تھی, اس کو عرب سپرنگ کہا جاتا ہے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے, لیکن اس سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے؟ میرا تجربہ یہ ہے, اور دنیا کا بھی تجربہ یہ ہے, کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک وقتی نوعیت کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلیے کچھ ظالم لوگ تھے, کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو حدود سے متجاوز تھے, دفع ہوئے, لیکن یہ وقتی اطمینان ہی ہوتا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر وہی دنیا ہوتی ہے, اور تلک الایام نداولها بین الناس. تو اس لیے اللہ کے پیغمبروں نے اس کے مقابل میں تدریجی تبدیلی کو ترجیح دی ہے. یعنی وہ یہ ہدایت کرتے ہیں کہ جو نظم بھی قائم ہو جائے اس میں اختلال کے بجائے اس میں تدریجی طور پر گریجولی تبدیلی لانے کے طریقے اختیار کیے جائیں. اس سے نقصان بالکل نہیں ہوتا اور فوائد بتدریج ہونے لگ جاتے ہیں. تو دنیا میں جہاں پر بھی یہ تدریجی طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہاں لوگوں کو کچھ مل گیا ہے. ورنہ یہ انقلابات ہیں, وقتی طور پر آدمی ان سے مطمئن ہو جاتا ہے. ہر جگہ دیکھ لیجئے, جہاں جہاں بھی ایسا ہوا ہے وہاں کچھ بہت حاصل کرنے میں لوگ کامیاب نہیں ہوئے. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. نوشاد شفقت صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. جی صاحب, میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ذکر کیا تھا کہ تمہارا کام جو ہوگا وہ فرعون کے پاس جا کے اور اس سے بات کرنی ہوگی اور نرم لہجے میں بات کرنی ہوگی. انہوں نے اس وقت کہا کہ میرے ساتھ آپ میرے بھائی کو دے. تو یعنی صرف وہ کنفائنڈ تھا اس وقت فرعون سے بات کرنے کا. لیکن جب وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں, پورے قصے جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں آگے ہارون علیہ السلام کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا. تو اس کے اوپر ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مختلف موقعوں پر مضمون کے لحاظ سے
بعض چیزوں کی تفصیل کر دی جاتی ہے اور بعض چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کو اس وقت کیا مشن سپرد کیا گیا وہ کسی ایک جگہ سے نہیں سمجھنا چاہیے، وہ مختلف جگہوں پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے، سب کو دیکھنا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں سپرد کی گئی تھیں، یہ بھی کہ فرعون کے پاس جائیں گے اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے گا اور ان کو وہاں سے نکال کر ایک دوسرے علاقے میں آباد کرنا ہے۔ اور یہ محض کوئی سیاسی اقدام نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بنی اسرائیل کو اب فلسطین میں آباد کرے گا اور وہ خدا کی منتخب قوم کی حیثیت سے وہ ذمہ داریاں انجام دیں گے جو پیغمبر انفرادی طور پر انجام دیتے رہے۔ گویا ایک قوم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جا رہا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جب فرعون کے پاس آپ جائیں تو جا کر پہلی بات ہی اس سے یہ کرنی ہے کہ یہ دعوت میں لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو، وَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ تو دونوں چیزیں ان کا مشن تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک دوہرا مشن تھا، اس میں کبھی فرعون کے پاس جانا ہے، کبھی بنی اسرائیل کے ہاں جا کے خدمات انجام دینی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک تو میں کوئی فصیح اللسان خطیب نہیں ہوں جبکہ ہارون کو یہ حیثیت حاصل ہے، اور دوسرے مشن بھی ایک بڑا مشن ہے، تو اس لیے میرے ساتھ ایک مددگار بھی مقرر کر دیا جائے۔ تو ساری جگہوں کا مطالعہ کر کے ان کی بات بھی سمجھنی چاہیے اور اللہ کی بات بھی سمجھنی چاہیے۔ جی، بات واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ جی شکریہ، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جلیل احمد صاحب، سوال کیجیے گا۔ جلیل احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں اتمام حجت کے موقع پر نازل ہونے والی آیات میں عرب میں موجود اہل کتاب کے ایسے گروہ کا بھی ذکر ہے جو راستی پر قائم ہے اور انہیں آخرت کی کامیابی کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے، یا اگر نہیں لائے تو ان پر قانون اتمام حجت کے تحت آنے والے عذاب اور آخرت کے فیصلے میں فرق ہو سکتا ہے؟ قانون اتمام حجت کا تعلق اس دنیا میں جزا و سزا سے ہے۔ دونوں فیصلے بالکل الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اس کو خود قرآن نے ایک موقع پر موضوع بنایا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہر حال میں صلح کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس وقت مکے میں بہت سے لوگ ہیں جو دل سے ایمان لا چکے ہیں لیکن ابھی وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ حملہ ہوا تو وہ بھی مارے جائیں گے، تو اس لیے ان کی اس مہلت کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے چلے جائیے۔ تو اس سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو جو ظاہر ہے اس کے لحاظ سے کارروائی ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ باطن میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، یہ وہاں زیر بحث نہیں ہے۔ اگر مسلمان بھی وہاں موجود ہیں، مومنین بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا حکم آ گیا ہے تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا ظاہر کے لحاظ سے۔ باطن کے معاملات اللہ جانتا ہے، وہ قیامت میں ہوں گے۔ واضح ہے، بالکل۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران بلوچ صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، مولوی الدین آپ کے ترجمے پر اعتراض کرتے ہیں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں آخرت میں ہے حل ترا من فطور، غالباً حل ترا من فطور، آپ نے جو ہے نقص کیا ہے، اور ایک اور آیت ہے اس میں ہے السماء ینفطر، غالباً اس میں السماء منفطر بہی۔ آسمان پھٹ پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر آسمان جو ہے سالڈ ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو نقص کر دیا اور دوسری جگہ آپ نے اس کو پٹ پڑنا کیا۔ یہ دونوں جگہ ایک ہی چیز ہے، یعنی جو نظم اس وقت قائم ہے اس نظم میں کوئی خلل نہیں ہے، اس کو اوپر بیان کیا ہے اور نیچے یہ بیان کیا ہے کہ پھر وہ خلل واقع ہو جائے گا اور وہ پھٹ جائے گا۔ تو یہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے، یعنی میں نے اس کو ادا کیسے کیا ہے، معنی ایک ہی۔
جی آگے بڑھاتے ہیں. فیصل مہیسر صاحب سوال کیجیے گا. فیصل صاحب. جی السلام علیکم. السلام. جی وعلیکم السلام. ہمارے یہاں سروائیول مشکل ہونے کے باعث اکثر کیریئر کو سروائیول کے لینس سے دیکھا جاتا ہے. اس طرح کیریئر چوائس انتہائی محدود ہو جاتی ہے اور تقریباً تمام تر لوگ ایک ہی سا راستہ اور ایک ہی سی منزل کے مسافر بن جاتے ہیں. سروائیول کی بے شک جائز ہے، لیکن براڈ بیسڈ ایجوکیشن کے ذریعے اپنے اندر اور باہر کی دنیا کا ادراک نہ ہو پانا اور انسانی شخصیت کا کھل کے سامنے نہ آنا کس قدر نقصان دہ ہے، اور اس حوالے سے ماں باپ، اساتذہ اور معاشرے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ شکریہ. ماں باپ، معاشرہ، اساتذہ، ارباب حل وقت سب کو اس فضا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال کے طریقے پر فیصلے ہوتے ہیں، یہ انسانی شخصیت کے لیے سخت خطرناک ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ ضروری ہے کہ معاشی کیریئر کو علم سے ہمیشہ الگ رکھا جائے. لوگ علم اپنے ذوق کے لحاظ سے حاصل کریں. اس کا نظام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ادب ہے، شاعری ہے، عمرانیات ہے، سماجی علوم ہے، سائنس ہے. وہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم کے لیے حاصل کریں، اور اگر ان کے اندر علم کا ذوق نہیں ہے تو انہیں ان راستوں پر نہ ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو ہنرمند اور تاجر پیشہ بننے کے لیے پیدا کرتا ہے. بہت تھوڑی تعداد لوگوں کی ہے جو علمی ذوق کے ساتھ یا ادبی ذوق کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح مرد و عورت کا توازن قائم رکھتا ہے، اس طرح یہ بھی قائم رکھتا ہے. ہم ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. صحیح پہلو کی طرف توجہ دلائیے. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا. فہد ملک. سر عامر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہوتا ہے کہ اسلامی دنیا میں کوئی بڑا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا. پھر اس کی ایک توجہ یہ دی جاتی ہوتی ہے کہ وہ ریسورسز کا مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ اور اس طرح سے اور بھی کاز ہوتا ہے. لیکن سر یہ بھی ہے کہ دنیا میں یا عرب ورلڈ میں کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی فلاسفر یا تھنکر یا اس طرح کا وہ اتنا بڑا نام نہیں اس ماڈرن دنیا میں، یا جتنا ان کا یعنی کہ متناسب ایک کنٹریبیوشن. یہ اس کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں، یا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. مسلمان جب بام عروج پر تھے تو ہر فن اور ہر علم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ان میں نحو ہے، صرف ہے، زبان ہے، لغت ہے، ادب ہے، اسی طرح مذہبیات ہیں، الہیات ہیں، فلسفہ ہے. بڑے سائنسدان بھی پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یونان کی سائنس کو مسلمانوں ہی نے منتقل کیا ہے آگے دنیا کو. بڑے سائنسدان سے مراد آپ کی اگر دور حاضر کے اکتشافات ہیں تو وہ تو روما میں بھی پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزیں اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوتی ہیں، تو اس لیے جس قوم میں بھی ہونی تھیں وہ ہو رہی ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ مغربی دنیا سے یہ علوم آہستہ آہستہ مشرقی دنیا کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. تاہم مسلمانوں کے ہاں آخری زمانے میں، خاص طور پر جو ان کے آخری 200-300 سال ہیں، یعنی مسلمانوں کا عروج تو 17ویں صدی کے بعد ختم ہونا شروع ہو گیا، تو آخری 200-300 سال ہیں، ان میں زیادہ رجحان ان کا فلسفے اور تصوف کی طرف رہا. یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ذہین لوگ پیدا ہوئے ہیں. ابھی جو مجھ سے پہلا سوال کیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ ماحول لوگوں کو ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کے اپنے میدان میں جانے نہیں دیتا. ہر ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو تو ڈاکٹر ہی بننا چاہیے، ایک خاص رو چل پڑتی ہے. تو ہمارے ہاں جو اباکرہ کے لیے، جینیس لوگوں کے لیے جو رو چلی وہ یہ تھی کہ وہی آدمی ممتاز ترین ہے، وہی اصل میں بڑا عالم ہے جو فلسفے اور تصوف کے بڑا ہے. تو اس نے بہت سی ذہانتوں کو نگل لیا.
طبعی علوم کے بارے میں، جن کو آپ سائنس کہتے ہیں یا نیچرل سائنسز کہتے ہیں، یہ ایک بڑی رکاوٹ بنی ہے۔ تو یہ رجحان ہے معاشرے کا، اس کا مذہب سے یا کسی علاقے سے کوئی تعلق نہیں۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاشم بٹ صاحب سوال کیجیے گا۔ ہاشم بٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، سوال میرا یہ تھا کہ میں ایز اے مسلمان ہوں، اپنی جانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے ہر حکم کو پورا کرتا ہوں، لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یعنی کہ کوئی نہ کوئی رسپانس تو ملنا چاہیے کہ عبادت کروں، یہ قبول ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ عبادت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، یعنی کہ جیسے ہماری مسلمانوں کی عبادت اور غیر مسلم کی ہے وہ برابر ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم سب کو اللہ کی طرف سے رسپانس آنا چاہیے، میں عبادت کرتا ہوں، کیا فرق پتہ چلتا ہے غیر مسلم بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں؟ یہ رسپانس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے، یہ کام کرنے کا وقت ہے، اس میں رسپانس کا انتظار نہ کریں، کام کیا کریں۔ اور جلدی رسپانس چاہیے تو پھر اس کے پاس پہنچنا پڑے گا ہمیں۔ ٹھیک، واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد قاسم صاحب سوال کیجیے گا۔ جی غامدی صاحب، قرض کی ادائیگی میں تاخیر اگر بہت زیادہ ہو جائے تو کیا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 15-20 سال گزر جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ۔ یعنی جرمانہ کون لگائے گا؟ انسان اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کے ازالے کے لیے کوئی انفاق کر لوں، کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ کے معافی کی درخواست کر لوں، زیادہ نوافل پڑھوں، زیادہ نفل کام کروں، تو یہ چیز انسان کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے کسی گناہ کا کفارہ مقرر کر دیا ہو۔ وہ چند گناہ ہیں جن کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، باقی ابھی میں نے ایک روایت کا درس دیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کیا نیکیاں ایسی کر سکتا ہے جو اس کے گناہوں کو مٹانے کا باعث بن جاتی ہیں، یا اس نے فرائض ترک کر دیے ہیں، کسی موقع پر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی کا ازالہ ہو جاتا ہے، بس یہی چیز ہے۔ جی واضح۔ قسمت خان سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے کرپٹو کرنسی اور فارکس اور فیوچر ٹریڈنگ کے حوالے سے۔ جی کیا سوال؟ تو فیوچر ٹریڈنگ میں اصل ہوتا یہ ہے کہ جی معلوم ہے، آپ سوال کریں، بتائیں کیا سوال ہے ان دو کے بارے میں؟ جی تو فیوچر ٹریڈنگ اس کا تھوڑی روشنی میں میں رہنمائی کرتا ہوں کہ فیوچر ٹریڈنگ میں انسان اصل اثاثے کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک کنٹریکٹ کرتا ہے جس میں وہ ایک اندازہ لگاتا ہے کہ اس طرح اثاثے کی قیمت اوپر جائے گی یا نیچے۔ تو ٹریڈر مارکیٹ کا انالائسس کر کے پوزیشن دیتا ہے، اگر مارکیٹ اس کے اندازے کے مطابق جائے تو وہ منافع کماتا ہے، اگر مخالف قیمت میں جائے تو نقصان۔ اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ لیوریج ہوتا ہے، مطلب اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے، معلوم ہے جی، اس کے بارے میں سوال کیجئے کہ جائز ہے ناجائز ہے، غامدی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہی سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ بس ایک کافی، ایک سوال کریں جی۔ کرپٹو کرنسی اور فارکس ٹریڈنگ بسا اوقات جو مبیع ہوتا ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہوتا، تصرف میں نہیں ہوتا، تخمینے سے بیع ہو رہی ہوتی ہیں تخیل طور پر، اور اس سے منافع کمایا جائے رہا۔ دونوں کے بارے میں اصول سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ایک وہ کرنسی ہے جو خود اپنا وجود بھی رکھتی ہے اور اپنی قیمت بھی رکھتی ہے، جیسے کسی زمانے میں سونا چاندی تھا، تو وہ تو اپنی قیمت خود متعین کر لیتی ہے، اس کے لیے میرے آپ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دوسری کرنسی وہ ہے جیسے پیپر کرنسی ہے، یا اب یہ نئی چیزیں بعد وجود میں آ رہی ہیں، جب تک ریاست کا نظم اس کی ضمانت نہ دے اس وقت تک اپنے آپ کو بھی اور پیسے کو بھی محفوظ رکھیے، اس لیے کہ اس میں اصل طاقت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کا یہ فرق ملحوظ رکھیں۔ کوئی چیز اپنے وجود کے لحاظ سے اپنی قدر و قیمت رکھتی ہے تو اس کا معاملہ آپ پر ہے، اور کسی چیز کو یہ قدر و قیمت کسی حکم نامے نے، کسی ریاست کے فیصلے نے یا اس کی ضمانت نے دینی ہے۔ اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا ہے، اس میں کبھی دیکھیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت اسٹیٹ بینک دے رہا ہے، تو اس لیے وہ ضمانت اگر حاصل ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں،
ورنہ انتظار کریں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ اچھے لوگوں کو اپنا پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے. یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، اقوام للشہادہ، بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. دوسرے جو آپ نے ایک خاص طریقے کے کاروبار کا ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ چیزیں جو آپ عام طور پر علماء سے سنتے ہیں کہ چیز قبضے میں آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ضرر غرر کا اصول ہے. یعنی نزاع نہ ہونے پائے، جھگڑا نہ ہونے پائے. اب مثال کے طور پر پرانے زمانے میں آپ نے ایک چیز کو ہاتھ میں لیے بغیر آگے بیچ دیا، بعد میں نہیں آئی. تو جس وقت اس طرح کی چیزیں نئے زمانے میں نئے قوانین کے تحت نزاع کے خاتمے کے ساتھ ہو رہی ہوں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. جی واضح. پروفیسر آصف اعجاز لون صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 1.25 پیغمبر والی جو روایت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر 1.25 پیغمبر آئے تو کیا یہ ان کا کلیکٹیو فیلئر نہیں مانا جائے گا کہ وہ پوری انسانیت کو اس بات پر کنونس بھی نہیں کر پائے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے؟ یہ ایک روایت میں ذکر آتا ہے، وہ روایت بھی کوئی بڑی مستند روایت نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں روایات ہیں اسی طرح کی روایت ہے. ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو روایتیں عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر رہی ہیں انہی میں سے کوئی ہو. اس روایت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اتنے پیغمبر آئے اور ان میں سے 313 رسول تھے. یہ نہ قرآن میں بیان ہوا ہے نہ کسی مستند روایت میں بیان ہوا ہے. جو ہمارے ہاں مستند روایتوں کا معیار ہے یہ روایت اس پر پوری نہیں اترتی. تو بس اس کی اتنی حیثیت ہے. یہ تو تعداد کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب ہے. اور دوسرے یہ کہ پیغمبر سارے ناکامی ہوئے، اس لیے یہ انسانوں کی ناکامی ہے. ان کا کام تو یہ تھا کہ وہ بارش برسا دیں، یہ زمین کا کام ہے کہ وہ کیا اگاتی ہے. سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ کوئی ضمانت نہیں دی ہوئی. بعض اوقات بیوی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بعض اوقات گھر کے 2 لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں نکل سکے. ایسا ہی ہوا. چند کامیابی کے واقعات ہیں. جی واضح. طلحہ غفار صاحب سوال کیجیے گا، آخری سوال. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں قرآن مجید کا طالب علم بننا چاہتا ہوں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن ایک عربی کو کیسے سمجھا جائے، کن کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے؟ اس میں 2 طریقے ہیں میرے بھائی. ایک طریقہ تو ہے قرآن مجید کا براہ راست عالم بننے کا. اس میں مجھے نہیں معلوم آپ کے کیا حالات ہیں، یعنی مدت جو چاہیے ہوگی وہ 30 سے 40 سال کے قریب ہے. اس سے کم میں تو میں نے کسی عبقری کو، جینیس کو بھی نہیں بنتے دیکھا. تو اس لیے اتنی مدت اگر آپ لگا سکتے ہیں یکسوئی کے ساتھ، اسی کو اپنا کام بنا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن ایک دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر بہت سا کام ہو گیا ہے اور وہ دنیا کی بڑی زبانوں میں ہو گیا ہے. خاص طور پر 3 زبانوں میں بہت غیر معمولی کام ہے، عربی زبان میں، فارسی زبان میں اور ہماری اردو میں. بلکہ اب پچھلے 300-400 سال سے اردو زبان اس میں قیادت کی جگہ پر ہے. تو اس وجہ سے آپ قرآن مجید کے جو بڑے مکاتب فکر ہیں جنہوں نے ان پر کام کیا وہ 3-4 ہیں، ان کی منتخب چیزیں لیں اور ان کو ایک طالب علم کے طریقے پر پڑھیں. تو اس میں کوئی لمبا سفر نہیں ہوگا. آپ بڑی حد تک ایک دانشمند انسان کی حیثیت سے اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور کسی حد تک اس کا معلم بن کر سمجھانے کے بھی قابل ہو جائیں. جی بہت شکریہ. یہ تو ہم لوگوں کا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. السلام علیکم.